الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صلوات. اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وہ آیت جب میں گزشتہ 2 دن سے تلاوت کر رہا تھا سورہ نساء 65ویں آیت، جو کہ وہ آیت ذرا طویل آیت ہے اور بہت زیادہ صاحبان ایمان کی سنی ہوئی اور ہر ایک کو تقریباً یاد ہو گئی ہے، تو پیغام وہی ہے لیکن آیت بدل دی. اور یہ آیت سورہ نساء ہی کی اور اس آیت سے پہلے والی آیت. اس آیت کا نمبر 64 ہے اور فلا وربک والی آیت 65. کوئی صاحب کہیں گے کہ مولانا وہ جو آپ نے شروع کی 3 مجالس میں آیت تلاوت کی کہ گناہگار رسول کے پاس آئیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ نے تو اس کا نمبر 64 بتایا. جی ہاں، یہ جو آیت آج میں نے تلاوت کی ہے یہ اسی آیت کا جز. ایک ہی آیت آدھی پہلی 3 مجالس میں، آدھی آیت آج. ترجمہ یہ کہ رسول صرف ایک کام کے لیے اس دنیا میں آتا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ. صاحبان علم جانتے ہیں، باقی لوگ کسی عربی دان سے پوچھ لیں، ما اور اللہ کے کمبینیشن کے ساتھ جو جملہ عربی میں بنے گا وہ کلمہ حصر ہوگا، یعنی ترجمہ ہوگا صرف یا اونلی. وما ارسلنا من رسول الا، ما اور اللہ کا کمبینیشن. ہم نے کسی رسول کو اس دنیا میں نہیں بھیجا سوا اس کے کہ اس کی اطاعت کروائی جائے. اطاعت رسول، اطاعت کہتے ہی اس کو. اس میں سوال نہیں ہوتا، اس میں آرگومنٹ نہیں ہوتا، اس میں بحث نہیں ہوتی ہے، اس میں حکم رسول کے آگے اپنی عقل، اندازے اور قیاس نہیں لگائے جاتے. اسی کا نام اطاعت. جو میں کل بیچ نماز میں رسول نے آپ کو پکارا، دوڑ کے جانا، اور اس سے پہلے 2 دن سے جو دوسری مثالیں دے رہا تھا، اطاعت مطلقہ، آنکھیں بند کر کے اطاعت کرو. خالی بڑے بڑے دعوے کرنا، بہت اونچے نعرے لگانا، وہ نہیں ہے اطاعت. اطاعت جو انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے. اور یہ پیغام ایک جملے کے ساتھ آج اور کل کی مجلس جو آنے والے کل، ایک جملے کے ساتھ دیکھیے. ہم لوگ ایک ہمارا نام جعفری بھی ہے اور ہماری فقہ امامیہ اس کا ایک نام فقہ جعفری بھی ہے. مگر جو بات ایک بچہ جانتا ہے بڑوں کو اس سے ایک مرحلہ آگے بڑھنا. بچہ جانتا ہے کہ بھائی ہم خالی جعفری نہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں، ہم سجاد والے بھی ہیں، ہم باقر والے بھی ہیں، ہم کاظم والے بھی ہیں. ہم سب ہیں، علوی، حسنی، حسینی، باقری، جعفری، کاظمی، موسوی، یہ سب ہم ہیں. مگر شہرت ہماری ہوئی جعفری کیونکہ ہماری پہچان، ہمارا تشخص وہ چھٹے امام کے زمانے میں بہت واضح سامنے آیا. اور جو ہمیں علم ملا، ہر امام کا علم
برابر ہے لیکن زیادہ چھٹے امام کے ذریعے تو ہم جعفری کہلائے. اور خاص پھر اس میں ایک جملہ کہ حالات ایسے تھے کہ چھٹے امام نے مدینے کے اندر ایک ایسا مدرسہ قائم کیا اور وہاں سے پڑھ پڑھ کے علماء نکل رہے ہیں، تو اس لیے فقہ کا نام فقہ جعفری ہو گیا. اب وہ ایک جملہ جس کو میں نے کہا کہ کئی پہلوؤں سے بعد میں واضح کروں گا. جو چیز چھٹے امام کی سیرت میں اپنے عروج یا کمال پہ نظر آتی اس سب کی بنیادیں چوتھے امام نے کربلا سے آ کے رکھی تھی. چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ فقہ کا پھیلانا ہو، چاہے وہ نظام مرجعیت ہو، چاہے وہ نظام خبز ہو. عام طور پہ یہ ساری چیزیں چھٹے امام کے حوالے سے مشہور، لیکن بنیادیں کربلا سے آنے کے بعد کربلا کے جہاد کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ سارے نظام چوتھے امام نے شروع کی، پانچویں نے آگے بڑھایا، چھٹے نے اسے کمال پر پہنچا دیا. پھر میں دوہرا دوں، نظام مرجعیت، نظام خمس، عقیدے کی اصلاح، کردار و عمل کی اصلاح، خالی باتیں بنانے سے کوئی ہمارا شیعہ نہیں بنتا. یہ ساری چیزیں جو آپ کو چھٹے امام کی زندگی میں بہت واضح اور نمایاں نظر آئیں گی. مثلا 2 دن نماز اور نماز اور نماز اور نماز کے فائدے اور نماز کا مقصد، یہ سارا بیان ہوتا رہا. چوتھے امام عمل اور کردار کی اصلاح نماز کے ذریعے فرما رہے ہیں. چھٹے امام کے زمانے میں ایک حدیث چھٹے امام کی ایسی آئی کہ یہ پیغام اپنے عروج پر پہنچ گئے. ام حمیدہ ایک سلسلہ جو میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ آمنہ بنت وہب، فاطمہ بنت اسد، خدیجہ بنت خویل، شہزادی کونین، شہر بانو، فاطمہ بنت حسن مجتبی، ام فروہ، ام حمیدہ، پھر سبیکہ، سمانہ، حدیثہ اور نرجس خاتون. یہ 13 نام، ادھر 14 نام، ادھر 13 نام. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یہ 13 نام جو میں نے لیے یہ ائمہ طاہرین بلکہ 14 معصومین کی ماؤں کے نام. وہ 14 ہیں، یہ 13. اکثر یہ 13 نام میں دہراتا رہتا ہوں مجمع کے کان میں. یہ ایک سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ آ جائے جو زیارت وارثہ میں والارحام المطہرہ کہہ کے پیش کیا گیا. اس میں ایک نام ام حمیدہ، بہت اہم نام. چونکہ میرا عشرہ شب 30 محرم کو اختتام کو پہنچ رہا اور اس کے فوراً بعد والے عشرے میں 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ آتی ہے، تو عام طور پر اس تاریخ کو 7ویں امام کا بیان ہوتا ہے. تو چونکہ یہ بیان اگلے عشرے میں ہونے والا تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ ام حمیدہ چھٹے امام کی زوجہ، 7ویں امام کی والدہ، اور جب 7ویں امام کو حالات کے تحت پردہ غیبت میں جانا پڑا. یہ جملہ میں نے کئی دفعہ اس لیے پڑھا کہ گزشتہ 15-20 سال سے حسینیہ زہرا کا یا تیسرا عشرہ میں پڑھتا ہوں چوتھے امام کے حالات، یا چوتھا میں پڑھتا ہوں 7ویں امام کے حالات. تو کئی بار میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، لیکن صرف ایک جملہ کہ 7ویں امام کی امامت بھی شروع ہوئی غیبت، اور ختم بھی ہوئی 14 سال کی قید جو غیبت ہی کا ایک دوسرا رخ ہے. آغاز امامت میں غیبت، اختتام امامت میں غیبت، مگر ام حمیدہ اس دوران جو پہلا زمانہ آغاز امام کی نائب تھی. جیسے جب زمانے کا امام پردہ غیبت میں گیا تو جناب حکیمہ خاتون بھی ان کی نیابت کا فریضہ انجام دے رہی ام حمیدہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. ان کا جملہ جب راوی نے یہ پوچھا، اور کسی معمولی راوی نے نہیں، ابو بصیر اسدی کوفی جیسی عظیم راوی نے، جن کا تذکرہ 2 دن کے بعد جو حج کے حوالے سے ایک مجلس ہوگی اس میں اس لیے کیا جائے گا
شیر، چیتے، ہاتھی، لومڑ، گیدڑ میدان عرفات میں ابو بصیر نے دیکھے تھے، یعنی امام نے دکھائے تھے. تو خیر ابو بصیر جب وہ پرسہ دینے آئے اور ایک سوال کیا جو ہر مرنے والے کے وارثوں سے کیا جاتا، مولا کی آخری کیفیت کیا تھی. یہ 2 دن کا جو عنوان چل رہا اسی کا تھوڑا سا تسلسل ہے، لیکن آج یہ بات یہیں پہ ختم ہو رہی. آخری حالت کیا تھی؟ روتی ہوئی فرما رہی کہ اے ابو بصیر، مجھے اب تک وہ وقت یاد ہے کہ میرا آقا اور مولا منصور دوانقی کے زہر سے لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا. چہرے کا رنگ سرد ہے. میں نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، بستر پہ لیٹایا. امام غشی کے عالم میں. ایک بار آنکھیں کھولی. ام حمیدہ، پورے گھر میں جاؤ، جتنے گھر والے مرد اور عورتیں ہیں سب کو میں اپنے بستر کے قریب دیکھنا چاہتا ہوں. ام حمیدہ کہتی ہے میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے ہٹنے کا، لیکن حکم ہے، اطاعت ہے. حکم دیا، جانا پڑا. سارے گھر والوں کو جمع کر کے لائے. اتنی دیر امام دوبارہ وہ جو زہر کا اثر ہے اس کی غشی اور بے ہوشی میں جا چکے ہیں. لیکن جیسے ہی سارے گھر والے جمع ہوئے امام نے آنکھیں کھولی. ہم سب کو دیکھا، آخر میں مجھے دیکھا. ایک جملہ کہا اور میرا آقا اور مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری جملہ اس امام کا جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، اس امام کا جس کی وجہ سے ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے. آخری جملہ یاد رکھیے، آخری جملہ. ہمیشہ آدمی اس مسئلے کے بارے میں کہتا جس کے بارے میں وہ سب سے زیادہ پریشان. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے تو آخری وصیت کاروبار کی ہوگی. کسی کا کوئی مال کہیں پہ رکھا، اسے اس کی فکر ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، وہ آخری وصیت اس کی کرے گا. کسی کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسے فکر بچوں کی ہے، آخری وصیت بچوں کی جائے گی. آخری وصیت اس چیز کے بارے میں کی جاتی ہے جس کے بارے میں مرنے والے کو سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی. چھٹے امام کی آخری وصیت کیا؟ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. ہماری شفاعت ہر ایک کو ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، وہ ہماری شفاعت نہیں پائے گا، محروم رہے گا ہماری شفاعت سے. دیکھیے امام نے عقیدہ توحید کی بات نہیں کی، عقیدہ رسالت کی بات نہیں کی، عقیدہ امامت کی بات نہیں کی، عقیدہ ولایت کی بات نہیں کی، عزاداری کی بات نہیں کی، لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کی، محمد رسول اللہ کی بات نہیں کی، علی ولی اللہ کی بات نہیں کی. نماز کی بات آخر میں کہی کیونکہ امام کو پتا میرا شیعہ مرتا مر جائے گا توحید نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا رسالت نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا ولایت نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا عزاداری نہیں چھوڑے گا. فکر ہے نماز کے بارے میں کہیں یہ نہ چھوٹ جائے. چنانچہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ توحید یا رسالت کے بارے میں مومن سے کہا جائے، ولایت اور امامت کے بارے میں مومن سے کہا جائے. یہ اپنی اولاد قربان کر دے گا، اپنا یہ عقیدہ ترک نہیں کرے گا. لیکن نماز میں کوتاہی، مستخفا بالصلاۃ کہا نماز کو حقیر. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، وہ تو بھائی کیوں نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کو حقیر سمجھتا. اس کے خیال میں نماز کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنے دن کے 20 منٹ نکالے جائیں. 1454 تھوڑا حساب کتاب میں غلطی ہو تو ٹھیک کر لیجیے. 1454 منٹ ایک دن میں ملتے ہیں. 24 کو 60 سے ملٹیپلائی کریں، نہیں یہ تو راؤنڈ فیگر ہونا چاہیے، کہیں غلطی ہو گئی. 1450 منٹ ملتے ہیں. 1440 منٹ، 20 منٹ اللہ مانگ رہا، 25 منٹ 17 رکعت نماز. 1440 منٹ میں سے 25 منٹ دن میں اللہ آپ سے طلب کر رہا ہے کہ صرف یہ 25 منٹ آ کے 17 رکعت نماز پڑھ جایا کرو، جو 1500 منٹ روز آنا آپ کو دے رہا. آج کی دنیا میں تھینک یو کا لفظ بہت رائج. کسی نے چھوٹی سی بھی ہماری خدمت انجام دی، ہم نے کہا تھینکس، ہم نے کہا تھینک یو. اور جو سانس سے لے کے ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا اور 1500 منٹ بھی دے رہا ہے، یہ نماز اس کا تھینک یو ہے. نماز پروردگار کا شکریہ ہے. ذرا مومن سوچے تو. چنانچہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے خیال میں سب سے یعنی بہت معمولی
لیکن امام نے لفظ تارک نہیں کہا، مستخف کہا۔ فرق کیا ہے؟ تارک یعنی جو نماز نہ پڑھے، اور مستخف کہتے ہیں پڑھ بھی رہا ہے لیکن اتنا معمولی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، نہ وضو صحیح ہے، نہ طہارت کا انتظام ہے، نہ ہی واجبات کو ادا کر رہا ہے، نہ ہی اسے پتا ہے کہ نماز میں کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ حرکت کرنا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بغیر اہمیت دیے ہوئے۔ بادشاہ کے پاس جانا، حکمران کے پاس جانا، بڑے کے پاس جانا، اگر اہمیت ہے اس ملاقات کی، تیار ہو کے جائے گا۔ اور اگر کسی انتہائی نچلے درجے کے آدمی سے ملنے کے لیے جانا، کوئی توجہ ہی نہیں ہوگی، جس طرح چاہے چلے جاؤ، لنگی اور بنیان پہن کے چلے جاؤ۔ اگر کسی نوکر سے ملنے جانا، کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، 3 دن پہلے سے تیاری شروع ہو جائے گی۔ خالی اگر کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہے تو بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے مرد لگا کے آئیں گے، عورتوں کی جو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر نماز کی اہمیت ہے، کس کی بارگاہ میں جا رہے، کس کے سامنے جا رہے ہیں، تو نماز اس طرح پڑھی جائے گی کہ حماد ابن عیسیٰ میرے چھٹے امام کا ایک انتہائی قریبی صحابی ہے، کہا مولا ذرا مجھے برکت کی دعا دیجیے۔ امام نے کہا اللہ تجھے طول عمر عطا کرے اور کثیر الاولاد کرے، جو اس کی خواہش تھی۔ 110 سال کی عمر تھی، اور جب انتقال ہوا تو 150 سے زیادہ بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں زندہ تھے۔ لیکن ایک دن امام نے بٹھا دیا، اب یہ بات ہے ان کی جوانی کی، جوانی کا مطلب 40-45 سال بعد، کہ ذرا 2 رکعت نماز تو مجھے دکھاؤ کیسے پڑھتے ہو۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ امام نے کہا واہ ہو تیرے حال پر، ایک بندہ مومن 40 سال اللہ کی عبادت کرے اور اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا ہے، کس طرح اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ واہ ہو تیرے حال پر، اس حالت میں مر گیا تو اللہ اپنی نظر رحمت کو ہٹا لے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، چوتھے امام کا جملہ، جو نہیں پڑھتا تو اللہ نظر رحمت ہٹا لیتا ہے، یہ جملہ اپنی بیوی سے کہا تھا۔ اور چھٹے امام نے کہا پڑھتا ہے مگر لاپرواہی سے، مگر بے توجہی سے، مگر واجبات کا خیال کیے بغیر۔ چھوٹی سی مثال، عورت نماز پڑھ رہی ہے، بال نظر آ رہے ہیں، خاتون نماز پڑھ رہی ہے، کلائیاں نظر آ رہی، نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہاتھ پہ وہ نیل پالش یا کیمیکل مہندی لگی ہے جو پانی کو روک کے وضو کو غلط کر رہی ہے۔ یہ کیا؟ یہ ہے نماز کو اہمیت نہ دینا۔ تو جس پیغام کو، اچھا یہ تو بات درمیان میں آ گئی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اس عنوان پر یہ میرے آخری جملے تھے، اب اس کے حوالے سے دوسری باتیں آگے بڑھانا ہے، لیکن یہ جو آج کا موضوع یہ نہیں تھا، آج کا موضوع تھا کہ جو چیز آپ کو چھٹے امام کی زندگی میں بڑی نمایاں نظر آئے گی، اس سب کا سلسلہ آغاز کیا ہے چوتھے امام نے۔ ایک تسلسل، چوتھے نے بنیاد رکھی، پانچویں نے آگے بڑھایا، چھٹے نے اسے منزل کمال پہ پہنچایا۔ چاہے وہ نظام خمس ہو، چاہے وہ نظام مرجعیت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دعویٰ کرنے والوں کے دعوے کو ٹھکرانا۔ اب وہ واقعہ، اس میں آپ کو جو لوگ زبانی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس میں آپ کو سب سے بڑا واقعہ کون سا ملے گا؟ ہارون مکی کا۔ وہی سب سے بڑا واقعہ بنے گا نا، کہ جو خالی زبانی بات کر رہے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما۔ بغداد کا کوئی مومن آیا، بغداد شہر بنائی چھٹے امام کے زمانے میں تھا، نیا شہر، جیسے پاکستان میں اسلام آباد چھٹے امام کے زمانے میں بنا، بڑی رونق ہے، بہت شہرت ہو رہی تھی کہ ایسا شہر تو دنیا میں کہیں نہیں۔ وہ آیا اور ایک بار آتے ہی اس نے بات چھیڑ دی کہ مولا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بھی اسلام۔ چوتھے امام کی سیرت کس انداز سے، کس مرحلے پہ امام نے اپنے جلال کو روکا ہے، کوفے کے بازار سے پوچھئے، شام کے دربار سے پوچھئے، چوتھا امام۔ مگر وہی بات آغاز یہاں سے منزل کمال کو آئے، مولا چھٹے امام سے آخر آپ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کیوں نہیں سامنے آتے؟ واقعہ بہت مشہور ہے،
آپ گھڑی دیکھیے گا 10 منٹ کا واقعہ میں 2 منٹ سے بھی کم میں پورا کر رہا ہوں. امام نے کہا اگر ہم میدان میں آ بھی جائیں تو کون ساتھ دے؟ بولا میں ساتھ دوں گا. اور پورا ہمارا شہر، امام نے کہا ساتھ دے گا، جا کے اس آگ میں بیٹھ گیا. بہت مشہور واقعہ، بس میں آگے نہیں جا رہا ہوں. گھبرا کے کہا لیکن مولا کیوں؟ جہاں کیوں آ گئی وہاں اطاعت ختم ہو گئی. جہاں پہ لفظ کیوں آ گیا، چاہے آدمی کہے کہ میں حکم ماننے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے وجہ، یہ ریزن، لاجک تو بتاؤ. وہ اطاعت نہیں رہی، وہ تجارت ہو گئی. کیونکہ اگر واجبات کا فائدہ معلوم ہو جائے تو نان مسلم بھی ان واجبات کو انجام دینا شروع کرے گا. اگر حرام کے نقصانات معلوم ہو جائیں تو کافر بھی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے گا. ایمان کہاں گیا؟ ایمان تو اس کا نام ہے. واجب کا فائدہ نہیں معلوم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے. ایمان تو اس کا نام ہے. حرام کا نقصان نہیں معلوم اس لیے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ امام نے کہا. یہ ایمان. اور جہاں نقصان اور فائدہ پتہ چل جائے تو نان مسلم، منافق، کافر بھی ان احکامات پہ عمل شروع کرے گا. ایک لسٹ ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے بتانے کا. تو خلاصہ یہ کہ تجارت اور ایمان میں فرق. ایمان ہر چیز آئے گی ایمان میں، لفظ کیوں کبھی نہیں آئے گی. مولانا داڑھی رکھے مگر کیوں، حجاب کریں مگر کیوں، گانے سے اپنے بچوں کو بچائیں مگر کیوں، نماز پڑھیں مگر کیوں. تم ہم سے پوچھتے ہو مگر کیوں. خیر وہ تو ہمارے علماء آخر میں ایک جملہ بڑھا دیتے ایمان. اب اس نے صرف اتنا کہہ دیا مولا کیوں، بس امام نے بات پھیر دی. ارے امام کے جملے، میں نے سنا ہے کہ بغداد بڑا شاندار شہر بنا، اور یہ بتاؤ کہ بازار کیسے، اور اتنی دیر میں ہارون مکی آیا. امام نے کہا جا کے آگ میں بیٹھ جاؤ. اس نے کیوں نہیں کہا. بلکہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہارون مکی آیا تو بد تہذیبی کے ساتھ نہیں آیا، آتے ہی سلام کیا. امام نے جواب سلام دے کے کہا آگ میں بیٹھ جاؤ. سلام کا ایسا جواب دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہوگا. مولا سلام، کہا آگ میں بیٹھ گیا، اور وہ بیٹھ گیا اور امام نے موضوع بدل دیا. اور میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا 2 منٹ میں پورا کروں گا. یہ کیوں کے نقطے کی وجہ سے 3.5 منٹ ہو گئے. یہ 1.5 منٹ اس میں سے نکال دیجئے. واقعہ امام نے کہا یہ بتا ایسا کون. اب یہ واقعہ سب سے زیادہ پیک والا واقعہ ہے کہ جس نے زبانی دعوے کی مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا آپ میدان میں نکلیے، میں آپ کی مدد کروں گا. امام نے آگ میں جلا دیا. لیکن یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ پہلا واقعہ اس سلسلے میں کیا؟ پہلا واقعہ چوتھے امام کا ہے. یہ وہاں سے بات آئی. ایک ہوتا ہے مخلص شیعہ، ایک ہوتا ہے زبانی شیعہ. دونوں کا فرق ہونا چاہیے. اور یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے راوی امام محمد باقر علیہ السلام ہے. فرماتے میرے بابا کا کمرہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا اور میں بھی اپنے بابا کے برابر بیٹھا تھا. سردی کا زمانہ تھا. کمرے کے آخر میں، اب پرانے زمانے میں الیکٹرک تو ہے نہیں، یہی کوئلے وغیرہ جلا کے کمرے کو گرم کیا جاتا. سردی، مدینے کی سردی. جو حج کر کے آتے ہیں دسمبر میں یا عمرہ، ان سے پوچھیے. باتیں ہو رہی ہیں اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ مولا کاش فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا. پھر آپ دیکھتے کہ میں کیسا جہاد کرتا، پھر آپ دیکھتے کہ میں کیسا آپ کے گھرانے کا دفاع کرتا. امام نے ایک مرتبہ سر جھکا، کہا جاؤ وہ جو آخر میں آگ کا کوئلہ جل رہا ہے نا، کوئلہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو. بعد میں امام کہتے بس یہ کہا تو میں دوڑا. امام میرے بابا نے روک لیا. یا بنیا یہ حکم تیرے لیے، انتا منی وانا من کا، تو تو میں ہوں میں تو تو ہے، تو تو میرا جز ہے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوی محبت کر رہے ہیں. سب کے سر جھکے. امام جلال کے عالم میں کہتے ہیں ایسے ہی تھے جنہوں نے میرے بابا کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیے، اور جب میرا بابا کربلا پہنچا تو ساتھ دینا تو درکنار، یہ دشمن کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے. خالی زبانی دعووں سے بات نہیں چلے گی. امام نے ہاتھ پہ کوئلہ رکھنے کی مثال دی. چھٹے امام نے جلتے ہوئے تندور میں مومن کو بٹھا دیا. تو نظام سارا چوتھے امام نے بنایا. آگے پھر اسے چھٹے امام نے پہنچایا. چنانچہ
یہ مشہور حدیث اصول الکفر ثلاثہ، معاشرے کو گناہوں سے دور کرنا، نماز۔ اتنا زور کیوں ہے نماز پر؟ ایک وجہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی تو گناہ سے لوگوں کو بچانے والی عبادت ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ کہہ دینا الگ بات ہے کہ گناہ سے بچو، مگر گناہ آدمی کرتا کیوں؟ چوتھا امام کہہ رہا 3 وجہ، الحرص والحسد والتکبر۔ اس حدیث کی تشریح چھٹے امام نے کی، کہا کہ حرص سے پھر 8 گناہ نکلتے، حسد سے پھر 8 گناہ نکلتے، تکبر سے پھر 8 گناہ نکلتے ہیں۔ یہ 24 گناہ، یہ 24 گناہ ہیں جو مومن کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اور کیسے تباہ کرتے ہیں؟ مثلا تکبر، غرور۔ عالم آتا ہے تکبر کے مارے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ چوتھا امام یہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے کہ وصیت رسول میں یہ شامل، صاحبان علم آئے تو اس کی عزت اور احترام کرو۔ خیر خالی کھڑے ہونے کا نام احترام نہیں ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، نہیں، اس کا احترام کرو۔ میں حج پر بھی جاتا ہوں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں اور زیادہ تر صاحب حیثیت آتے ہیں۔ کئی بار لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ جیسے آدمی تو ہمارے چپراسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے، 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، یہ تو کہیے حج پہ آنا تھا تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کی تقریر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسٹیٹس ہے کہ آپ کا، ہمارا چپراسی آپ سے زیادہ طاقتور۔ جملے کے اندر حج کے دوران خانہ خدا کے صحن میں جملہ کہا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکبر۔ کوئی صحیح اور مستحق سائل آیا سوال کرنے والا، اب ایک تو آج کل پروفیشن بن گیا، وہ ایک الگ چیز، سوال کرنے والا حقدار، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی بیمار، جب وہ آتا ہے امام کی بارگاہ، چوتھے امام کا جملہ، اور اسے اگر یاد کریں تو جو چیریٹی ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی سامنے آتا ہے۔ امام اس کو دیکھ کے کہتے واہ واہ، وہ آ گیا جو میرے مال کو دنیا سے آخرت میں ٹرانسفر کرے گا اور بغیر کوئی خرچہ لیے میرے مال کو یہاں سے پہنچا دے گا۔ بھئی ہر آدمی، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کی فیملی اگر انڈیا میں، پاکستان میں ہے تو جو آپ یہاں کماتے ہیں وہاں بھیجواتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو بینک، دوسرے ادارے مدد چاہیے ہوتی ہے اور ہر ایک اپنا ایک کمیشن چارج کرتا، لیکن اصل تو ہمیں مال آخرت میں چاہیے، دنیا میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بیکار ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگے، اصل تو آخرت میں چاہیے۔ آپ کے مال کو یہاں سے وہاں کون سا بینک ٹرانسفر کرتا، یہاں سے وہاں کون سی کمپنی ٹرانسفر کرتی ہے؟ امام فرما رہے یہ جو مجھ سے کچھ مدد مانگنے آیا، یہ جملہ امام نے نہیں کہا، لیکن جو آ رہا کہا یہ وہ ہے جو مجھ پر احسان کرنے آیا ہے کہ میرے مال کو بغیر کسی اجرت اور کمیشن کے اس دنیا سے آخرت میں پہنچا دے گا، میں اسے دوں گا، آخرت میں اللہ وہ سارا مجھے واپس کر رہا۔ اب دیکھیے پیسے والوں کا مزاج، غریب اور یتیم کی مدد بھی کرتے ہیں تو کتنے تکبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور چوتھے امام کا جملہ کہ کس انداز سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ آنے والا تم پر احسان کر رہا ہے، تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ جہاں احسان کا تصور آئے گا وہاں تکبر ہوگا، جڑیں کاٹ رہے ہیں تکبر کی۔ اور یہیں رک کر بہرحال آپ حضرات کہیں گے کہ مولانا آپ کو جو پرچے آتے ہیں اس کی پرواہ نہ کیا کریں، اپنا موضوع نہ بدلا کریں۔ موضوع نہیں بدل رہا ہوں، ایک بہت ہی پڑھی بھی روایت دہرا رہا ہوں تکبر کے حوالے سے۔ تکبر، حی ابن اخطب مدینے کے یہودیوں کا سردار، اب روایت یہ کہ جب آخری امام آئیں گے تو بہت سارے صاحبان ایمان، شیعہ، انتظار کرنے والے، تڑپنے والے امام کے خلاف ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک روایت ہے جس پر میں بہت نہ صرف مجلسیں بلکہ عشرے پڑھ چکا ہوں۔ کیوں آخر یہاں پہ میں کہتا ہوں کیوں، داڑھی میں نہیں، حجاب پہ نہیں، یہاں پہ سوال ہے مگر کیوں، اس کا جواب جب دیا جاتا ہے تو ان میں سب سے سارے فہرست یہ جواب، امام کے آنے کے بعد صاحبان ایمان امام کے خلاف کیوں ہوں گے؟ سب نہیں، ساتھ دینے والے بھی ہیں۔ اب تو آپ 313 کے پھیر سے نکل آئے،
یہ غلط فہمی ہے کہ خالی 313 ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، مگر لاکھوں مخالف بھی ہوں گے۔ اور اس کا ایک سبب یہ حی ابن اخطب، مدینے کے یہودیوں کا سردار۔ اچھا اب یہ بھی سن لیں کہ روایت ہم تک پہنچائی کس نے؟ اس کی سگی اور حقیقی بیٹی نے، صفیہ بنت حی ابن اخطب۔ یہ بہت قابل احترام خاتون ہے۔ انہیں مدینے میں جب کبھی کسی نے یہ طعنہ دیا، اور یہ طعنہ بہت ملتا تھا، یہودن کی بیٹی، پیغمبر اسلام جلال میں آتے تھے، ٹونٹنگ، طنز، یہ حرام ہے۔ یہ واقعات میرے موضوع کو بدل دیں گے۔ جناب صفیہ بنت حی بیٹی ہیں حی، اور انہی کا وہ واقعہ کہ آج کل بعض اوقات ابھی ایک مومن مرجے وقت آغا سیستانی سے ملاقات کر گیا، ابھی مجھے ملے دبئی میں، اور یہاں کے تھے نہیں، وہ ٹرانزٹ میں یہاں رکے ہوئے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے آغا کی خدمت میں خمس پیش کیا، کیونکہ آج کل مرجعیت اور خمس یہ دو انڈر اٹیک، ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ ان دو پہ تو اعتراض جب تک کہ نہ کرو گے اسلام کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے میں نے خمس دیا، آغا مجھے یہ بتانے لگے کہ جو خمس آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں یہ کہاں جاتا؟ یہ اسپتال، یہ یتیم خانے، اتنی بیوائیں، اتنے یتیم۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہہ رہے، میں گھبرا گیا۔ اے آغا محترم، آپ نائب امام ہے، میرا فریضہ آپ کو خمس دینا ہے، آپ سے حساب کتاب لینا نہیں ہے۔ آپ کیوں میرے سامنے وضاحت کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی توہین ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر وہی جملہ دہرایا جو جناب صفیہ کے واقعے میں، یہ جناب صفیہ سے جملہ شروع ہوا۔ کیا جملہ تھا؟ کہ ایک مومن مسجد النبوی جا رہا، تو ذرا سا جلدی جانے کے لیے اس نے مسجد کی پچھلی گلی اختیار کی۔ پیغمبر نے اپنی ازواج کے حجرے اس طرح بنائے تھے کہ مسجد کی دیوار اور ازواج کے حجرے، اور وہ راستہ پچھلی گلی میں رکھا تھا، تو نارملی مسلمان یا یوزولی مسلمان وہاں نہیں جاتے تھے، پیغمبر کے حرم کا آنا جانا، مگر وہ راستہ ممنوع بھی نہیں تھا، اسے جلدی تھی، وہاں سے گزر۔ دیکھا اللہ کے رسول گلی میں کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے، نگاہیں نیچی کر کے آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے روکا اور رک جاؤ۔ اور نماز میں بھی اگر پیغمبر پکارے تو جواب دینا، یہاں تو وہ خالی جا رہا ہے، رک گئے۔ رسول نے کہا یہ جس عورت کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی غیر نہیں ہے، میری بیوی صفیہ بنت حی۔ وہ تڑپ اٹھا سر سے پیر تک، یا رسول اللہ آپ نے یہ وضاحت کیوں کی؟ کیا میں آپ کے بارے میں یہ غلط خیال دل میں لاؤں گا کہ اللہ کے رسول گلیوں کے اندر نامحرم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتے؟ یہ وضاحت تو بتا رہی ہے کہ آپ کو میرے اوپر شک ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، لیکن یاد رکھ، ان الشیطان یجری فی ابن آدم کا مجری الدم، شیطان آدم کے بیٹے کے جسم میں اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے اور گردش کرتا ہے جیسے خون آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بدن میں گھوم رہا ہے۔ شیطان کا کام بھی وسوسے پیدا کرنا ہے، شیطان کا کام بھی شک پیدا کرنا ہے، چنانچہ اور امام کا کام یقین پیدا کرنا ہے۔ تو جو امام کا نمائندہ ہے وہ کہے گا سارے پردے ہٹا دو، میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا، اور جو شیطان کا نمائندہ اس کو مرتے دم تک شک ہی شک رہے گا۔ تو اب اللہ کا رسول کہہ رہا کہ بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں شک دل میں آ سکتا ہے، شیطان اسے بڑھاتا ہے، چنانچہ وضاحتیں ضروری ہیں۔ جناب صفیہ مدینے والوں کے لیے بالکل نہیں تھی، اکثر لوگ نہیں پہچانتے، اور یہودن کی بیٹی کا طعنہ دیتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اے جناب صفیہ، آپ نے اپنے شوہر کے مرتے ہی اللہ کے رسول سے شادی کرنے پہ رضامندی ظاہر کی، تو آخر کیوں؟ عجب، یہ بڑے آدمی اپنی بیٹیاں کس کو دیں گے؟ اپنے جیسے بڑوں کو دیں گے۔ غریبوں کو غریب ملتے ہیں، پیسے والوں کو پیسے والے ملتے ہیں، چاہے اس کی قسمت پھوڑ دیں۔ پیسے والا ہے لیکن اس کی بیٹی حجاب والی، وہ اپنے اسٹیٹس کے آدمی کو دے رہا ہے اور وہ شرابی گھر آنا۔ کہانی ہم دولت کے اعتبار سے اور اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، پہلے دین، لیکن یہ تو کہاں، میں کسی اور موضوع پہ چلا گیا۔ جناب صفیہ، ان کی شادی ہوئی تھی خیبر کے سردار سے،
خیبر کا بھی ایک سردار تھا، مرب نہیں تھا خیبر کا سردار، مرب تو فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، سردار کوئی اور تھا۔ تو مدینے کے سردار حی اپنی بیٹی کی شادی خیبر کے سردار سے کی، جب وہ خیبر کا سردار جنگ خیبر میں مارا گیا، مرب مارا، پھر وہ مرا۔ جناب صفیہ گرفتار ہو کے آئی، جناب شہربانو والی کیفیت ہو گئی۔ جب جناب شہربانو آئی تھی، مدینے کے سارے آدمی دوڑ کے آئے تھے، شہزادی آئی ہے ذرا دیکھیں گے، مولا نے سب کو ہٹا دی۔ بڑے محترم گھرانے کی ہے، محترم گھرانے کے لوگ قید بھی ہو جائیں تو ان کا احترام کرنا ہوتا۔ مولا ذرا آپ یہ بات کوفے اور شام کے بازار میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی بتا دی۔ لیکن شہربانو سے پہلے جملہ رسول خدا نے جناب صفیہ کے لیے کہا، یہ مدینے کی شہزادی تھی، اب خیبر کی شہزادی، کافر ہے تو کیا ہوا، بہرحال قابل احترام گھرانہ۔ پھر پیغمبر نے ان کو آزاد کر دی اور کہا کہ باقی عورتیں کنیزوں کے طور پہ تقسیم ہوں گی تم نے، اور جاؤ جا کے شادی کر کے زندگی گزارو۔ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے شادی کرنا۔ اب جناب صفیہ کا یہ واقعہ میں نے اس لیے تفصیل سے بتایا کہ بعد میں لوگوں نے جناب صفیہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول خدا کا انتخاب کیوں کیا، کیا اس لیے کہ وہ جنگ خیبر جیت گئے تھے؟ کہا کہ نہیں، جس دن اللہ کے رسول مدینے آئے تھے میں تو اسی دن سے پیغمبر اسلام کی محبت دل میں رکھتی تھی، لیکن مجبور تھی، پہلے اپنے ظالم باپ سے جو سردار تھا اور پھر اپنے ظالم شوہر سے جو سردار تھا، ایک مدینے کا سردار ایک خیبر کا۔ کہا کہ پیغمبر کی یہ عقیدت آپ کے دل میں پیدا کیسے ہوئی؟ اب بیٹی گواہی دیتی ہے، کہتی کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو میرا باپ سارے یہودان مدینہ کا سردار ہے، باپ کے ساتھ رہتی ہے بیٹی۔ میرا چچا ہے، میرے باپ کے چھوٹے بھائی، اور بابا کے پاس پہنچے۔ اب بیٹیوں کا کام ہی ہے باپ کی خدمت، بلکہ باپ منع بھی کرے تو بیٹی کبھی نہیں مانے گی۔ یہ نامعقول بیٹے ہوتے کہ باپ کہتا بھی رہتا ہے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، پہلے اپنے باہر کی مصروفیات ہے، پھر اپنی بیویوں کے ناز و نخرے اٹھانا۔ باپ سے تو کام نکل گیا، اصل کام تو اب اس سے ہے نا، جو چنانچہ اور بیٹیاں سسرال کے مظالم بھی برداشت کرتی ہے، خبردار اپنے ماں باپ سے نہ ملنا، اور وہ سارے مظالم برداشت کر کے بھی باپ اور ماں کی خدمت کرتی۔ کوئی تو وجہ ہے نا کہ انبیاء تک نے بیٹیاں مانگی، کوئی تو وجہ ہے نا۔ پیغمبر نے کہا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹے اللہ کی رحمت نہیں۔ تو خیر، اب یہ کافرہ یہودہ بعد میں تو یہ ہماری ماں بنی جب پیغمبر کی شادی ہو گئی، فرماتی ہے کہ چچا آیا، اب میں خدمت کر رہی ہوں، چائے ٹھنڈا جو بھی اس زمانے کا ہو۔ اور میں نے دیکھا کہ میرا چچا میرے بابا سے کہہ رہا ہے کہ مدینے میں آج ایک نیا واقعہ پیش آیا، یعنی ایک نیا آدمی آیا، مدینے والوں نے اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیا اور اس کا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ہم بھی مدینے میں رہتے، ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ آپ سردار بتائیں۔ جناب ہے بیٹی کہہ رہی ہے میرے بابا نے کہا پہلے ہمیں سے چیک کرنا یہ سچا رسول ہے جس کی خبر تورات میں موسیٰ دے گئے تھے، یا حالات سے فائدہ اٹھا کے اس نے ایسے ہی دعوی نبوت کیا جو دربار شام میں یزید نے کہا، لا عبد بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نظر۔ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا اور ڈرامہ کیا، کہاں کا فرشتہ کہاں کی بھائی؟ وہ چچا میرا پوچھ رہا، باپ کہہ رہا کہ پہلے چیک کر لو پھر اپنی پالیسی بنائیں گے۔ یہ دونوں گئے، پیغمبر نے استقبال کیا، احترام کیا، اپنے پاس بٹھایا، آدھے گھنٹے کے بعد پلٹ کے آ گیا۔ اب بیٹی پھر خدمت میں لگ گئی، وہیں موجود۔ چچا نے کہا باپ سے کہا کہ آپ نے کیسا پایا؟ کہا خدا کی قسم یہ ہے تو سچا رسول، ساری اس میں وہ نشانیاں جو موسیٰ اپنی تورات میں لکھ کے گئے، ہے تو یہ سچا رسول، کوئی شک نہیں۔ تو میرے چچا نے کہا تو پھر اب ہم کو اس کی بات ماننا چاہیے، موسیٰ کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد جو آخری رسول آئے گا اس کی اطاعت کر۔ جناب صفیہ کہتی ہے میں نے اپنے باپ کا جملہ اپنے کان سے سنا، میں وہاں کھڑی ہوں، میرا بابا کہہ رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں مانیں گے۔ ارے خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہے تو یہ سچا رسول جس کی گواہی تورات موسیٰ میں، مگر نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ یعنی بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے پوچھا بھئی کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا اس لیے دیکھو ہم تم گئے اس کے پاس،
اس نے ہمارا استقبال کیا، عزت دی، بٹھایا، مگر اتنی ہی عزت تو وہ بلال کو بھی دے رہا تھا۔ اگر ہم نے اس کی رسالت مان لی تو آج ہمیں سردار، ساری قوم ہماری بات مانتی ہے، یہ تو ہمیں بلال کے لیول پہ لے کے آئے گا۔ ہمیں ایسا سچا دین نہیں چاہیے جو بادشاہوں کو غلام بنا دے، بلکہ تم نے اس کا جملہ سنا ہوگا، جو آدمی آ کے اس سے پوچھ رہا تھا، ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس کا تقوی زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، چاہے وہ نقطہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور جس کا تقوی نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، چاہے وہ اپنی قوم کا سردار کیوں نہ ہو۔ تو ہم بے وقوف نہیں ہے کہ اپنی سرداری چھوڑ دیں، یہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائے گا۔ چنانچہ سچا ہے مگر نہیں مانیں گے، ایک ہی شرط پہ مانیں گے، وہ ہمیں ہماری سرداری پہ برقرار رکھے، اور پتہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ مکے میں بھی ابو جہل نے ایک بار رسول خدا سے کانٹیکٹ کیا، ولید اور عتبہ اور شیبہ نے کانٹیکٹ کیا، کہا کہ صرف اتنا ایک کام کر لیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں کہ کم از کم جب ہم آپ کے پاس آئیں تو جو ہمارے غلام مسلمان بن گئے انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے، ہماری ملاقات کے وقت ہمارے وہ کل کے غلام وہ ہمارے برابر یا ہم سے آگے نہ بیٹھے۔ پیغمبر نے کہا ایک بلال کے اسلام پہ تم سب کا اسلام قربان ہے، نہیں چاہیے ایسا اسلام جو اتنے تکبر کے ساتھ، تمہارے اس بلال کے اسلام پر تم تمام سرداران قریش کا اسلام قربان ہے۔ یہ واقعہ ہائی کو پتا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے عہدے کو چھین لے گا، ہماری سرداری چلی جائے گی۔ تکبر کی ایک منزل یہ آتی ہے، اور یہ چوتھے امام کی حدیث کی ایک وضاحت تھی، اور روایتوں میں کہ آخری امام کی مخالفت مومنین اسی لیے کریں گے جو ان کے عیش و آرام ہیں، جو ان کی سرداریاں ہیں، جو ان کی کرسیاں ہیں، جو ان کا اقتدار صاحبان ایمان کا، وہ سب امام زمانہ چھین لیں گے۔ آج ایسے چیریٹی والے ادارے ہیں، مرجع کو نہیں مانتے، اگر وہ کہتا ہے میں آپ کو خمس کی اجازت نہیں دے رہا، ہم کوئی دوسرا مرجع ڈھونڈ لیتے۔ یہ امام کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ چوتھا امام کہہ رہا تکبر خالی ایک گناہ نہیں ہے تکبر کا، اب اس کے گناہوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈے بچے ہوتے ہیں، ایک گناہ سے دوسرا گناہ نکلتا ہے، اختتام یہاں پہ پہنچتا ہے۔ یہ آدمی پہلے مرجع کی مخالفت کرتا ہے، پھر امام کی مخالفت کرتا ہے، پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے، آخر میں شیطان کی طرح اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ تکبر یہ اصول الکفر جڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری چیز بھی بتا دوں، 3 چیزیں بتائی، حرص پر تو کل 6 والی حدیث آ گئی، فرشتے ہنستے ہیں اور روتے ہیں۔ تیسری چیز امام نے بتائی حسد، کہا یہ ایک گناہ نہیں ہے، حسد کی وجہ سے پھر جو گناہوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کون سی؟ ابھی ہم بات کرتے ہیں گناہوں میں وہی اسٹیٹس حسد کا۔ کیوں؟ ایک ہی الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس 2 حدیثیں آئی، ایک ہی الفاظ، ایک نیکی کو بتا رہی ہے، ایک گناہوں کو بتا رہی ہے، ایک ہی الفاظ۔ کیا الفاظ ہے؟ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ قرآن، نماز، عبادات، تقوی، گناہوں سے بچنا نہیں۔ سب سے بڑی نیکی مشہور حدیث، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ حب علی اتنی بڑی نیکی ہے کہ خود تو ہے نیکی، گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں۔ علماء اور خطیب حضرات ایک مثال بھی دیتے ہیں، اور آپ نے کئی بار سنی ہے، اس لیے میں اسے بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں بہت کئی بار کی سنی ہوئی مثال۔ حب علی سب سے بڑی نیکی، اور ایسے ہی نیکی ہے کہ اگر یہ آدمی نے نہیں کی یہ کہیں سے نہیں مل سکتی، یہ خود کرنا ہوتی ہے۔ مثال جو دی جاتی کہ کسی کا باپ مر گیا، بیٹا گیا مرجع کے پاس، بیٹا گیا عالم کے پاس، میرے باپ پہ 10 سال کی قضا نمازیں، میں بہت پریشان ہوں، اس پہ قبر پہ کیا گزرے گی؟ قضا پڑھوا لو، یہ اجرت یا پڑھ لو یا پڑھوا لو۔ اور میرے باپ نے کچھ روزے بھی چھوڑے، کا راستہ ہے
یہ روزے ہیں رکھ لو یا رکھوا لو، اور میرے باپ نے حج بھی نہیں کیا واجب ہونے کے باوجود، کوئی بات نہیں کروا لو، اب کروا لو، اور میرے باپ نے کچھ خمس بھی نہیں دیا، کچھ کیا پوری زندگی نہیں دیا، کوئی بات نہیں حساب کرو اب دے دو۔ میرے باپ نے اپنے والدین کی ذرا توہین کی، کہا کوئی بات نہیں وہ زندہ ہے، جا کے معافی مانگ لو اپنے باپ کی طرف سے، فلاں مومن کا حق مارا، کوئی بات نہیں جا کے اس سے کہہ دو میرا باپ مر گیا معاف کر دو۔ اب یہ ہر چیز کا ایک فارمولہ چل رہا، بیٹا ذرا اطمینان ہوتا جا رہا کہ میں جو پریشان تھا، میرا باپ قبر کے عذاب میں مبتلا، نماز بھی کچا، روزے میں بھی کچا، حج میں بھی لاپرواہ، خمس بھی نہیں دیا، اطمینان ہوتا جا رہا کہ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی ایک ریمیڈی یا علاج ہے، وہ عذاب سے بچ رہا ہے۔ آخر میں کہا تو جب اتنا سارا ہو گیا تو میرا باپ علی کو نہیں مانتا تھا، ذرا یہ بتائیے اس کا کیا طریقہ ہے، کتنی اجرت دے دوں یا کس سے جا کے بات کروں؟ کہا کہ ہر عبادت چھوڑی گئی اس کی اجرت ہو سکتی ہے، لیکن محبت علی جس کے دل میں نہیں ہے، اب کوئی طریقہ اس کی نجات کا نہیں۔ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے، ساری کائنات کی دولت بھی قربان کر دو تب بھی اس گناہ کا ازالہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ بلکہ علی کی محبت کے حوالے سے جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، سوائق محرقہ کی روایت تو ہے، لیکن اس روایت کا کنیکشن میں بناتا ہوں کہ ویسے میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے نا، مگر یہ اس سے بڑی عبادت ہے محبت ہی، علی کا ذکر بھی تو عبادت ہے نا، مگر علی کی محبت اس سے بھی بڑی عبادت ہے، اس حوالے سے کہ پیغمبر کی حدیث علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، مگر وہ عبادت ہر وقت ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ہم تڑپ رہے ہیں، ہم میں سے کیا کسی کو علی کا چہرہ کی زیارت نہیں کرنا، تڑپ رہے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے، میں مجبور کیوں؟ جو علی کے بعد ہے، ذکر علی عبادت ہے۔ کیسے ہی کتنے ہی زمانے ابن زیاد سے لے کے حجاج تک کہ دو بڑے ظالم تو چوتھے امام کے دور میں تھے، متوکل، اور کتنے گزرے جو ذکر علی پہ پابندی لگاتے ہیں، ذکر علی بھی ہر ایک نہیں کر سکتا، مگر محبت علی ایسی ہے جس پہ کوئی پابندی لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دل کے اندر ہوتی ہے، زبانوں پہ پہرے بٹھا سکتے ہو، آنکھوں پہ پہرے بٹھا سکتے ہو، علی والوں کے دل پہ کوئی پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ چنانچہ پیغمبر نے اپنے زمانے سے لے کے امام زمانہ تک کی پوری تاریخ 3 جملوں میں سمیٹ دی۔ جب علی کا زمانہ ہو، علی تمہارے سامنے ہو، چہرہ دیکھ کے عبادت کا ثواب لے لو، علی کے بعد پیدا ہو، ذکر علی کر کے عبادت کا ثواب لے لو، اور دشمنوں کے زمانے میں آؤ تو دل میں علی کی محبت لے کے عبادت کا ثواب لے لو۔ اب جملہ دیکھیے، پیغمبر کا جملہ جو حدیث کہلاتا، حب علی، علی کی محبت یاکل الذنوب، اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت، مگر گناہوں میں حسد کا گناہ ایسا ہے جو بالکل اس کے لیول کا ہے، کیونکہ بالکل یہی حدیث الٹا ہو کے حسد کے بارے میں آئی، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جو الفاظ محبت علی کے لیے عبادتوں کی لسٹ میں آئے، وہی الفاظ حسد کے لیے گناہوں کی لسٹ میں آئے، بلکہ علی سے بغض و عداوت کی وجہ بھی حسد ہی تھا۔ جو اتنا جو آپ کو حسد
اتنا علی کی مخالفت نظر آ رہی ہے، یہ حسد تھا. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ معصوم کی ایک حدیث ہے جو ہندی اور گجراتی میں، یہ ان کے کلاسیکل لٹریچر میں آتی ہے، مگر یہ حدیث ہے. ایک بار بنی اسرائیل میں ایسے واقعات بہت ہوتے تھے. ایک بار کوئی مومن اور شیطان میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا. مومن نے شیطان کی اتنی خدمت کی، یا مومن بھی چھوڑ دیجئے، ایک انسان، کہ شیطان اس سے خوش ہو گیا. کہا کہ اب جو مانگے گا میں دے دوں گا. شیطان دیتا نہیں، مگر وہ تہہ خانے میں جا کے الٹا لٹک کے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میری عزت بچا لے. یہ بھی پروردگار رب العالمین ہے جس میں شیطان بھی شامل ہے، اس کو بھی پالنے والا وہی اللہ ہے. ہم تو ذرا کسی نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کی، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا بس چلے تو اس کو اور اس کی اولاد کا نام و نشان مٹا دیں، وہ رب العالمین. شیطان ساری دن مخالف. کہا کہ اچھا میں تمہاری بات مان. یہ حدیث ہے، ٹائم کم ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں. علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں حالات بنی اسرائیل میں یہ حدیث نقل کی. شیطان نے کہا کہ اچھا میں تمہاری بات جو چاہیے مجھ سے لے لو. اس نے اتنی خدمت کی. یہ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس یہ چاہتا ہوں جو میں مانگوں مجھے مل جائے. کیا مل جائے گا؟ مگر شیطان ہے نا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کر کے ہی بات کو پورا کرے گا نا. کہا لیکن جو تمہیں ملے گا نا وہ تمہارے پڑوسی کو وہی چیز ڈبل ہو کے ملے گی. ابھی تو خیال ہی نہیں کیا ہوا. بڑا اچھا مکان چاہیے، مکان مل گیا. اب مکان میں گیا خوش برابر میں دیکھا دو ایسے ہی مکان اور کھڑے ہوئے. یہ کس کے کہا؟ تمہارے پڑوسی کے. یا اللہ کی کیا مصیبت آ گئی. بڑی شاندار گاڑی چاہیے 2013 کا ماڈل، چمچم کرتی ہوئی گاڑی ڈرائیور سمیت آ گئی، مگر دو گاڑیاں برابر کے اس میں کمپاؤنڈ میں آ گئی. یہ کیوں؟ کہا وہ تو پہلے سے بات، جو تمہیں ملے گا اس کو ڈبل ملے گا. بہت ہی خوبصورت حسین جمیل مس یونیورس کے مقابلے میں اول آنے والی عورت چاہیے شادی کرنا. مل گئی، وہاں دو کھڑی ہوئی. اب دیکھیں امام فرما رہے حسد کس منزل پہ پہنچاتی ہے. ایک دن شیطان سے کہا میں چاہتا ہوں مجھے کانا کر دے. شیطان بھی چکرا گیا. ساری زندگی لوگوں کو چکر دینے والا خود چکرا گیا. یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے تاکہ میرے پڑوسی کو ڈبل ہو کے ملے. میری ایک کہاں گئی تو ایک تو رہے گی نا، وہ اندھا ہو جائے گا. امام فرماتے حسد کی آگ اس طرح انسان کو جلاتی ہے کہ وہ اپنا نقصان کرنے کو تیار ہوتا ہے تاکہ دوسرے مومن کو اس سے بڑا نقصان. مگر اس کو اگر ہم فضیل ابن عیاض کے واقعے سے ملا کے مصائب کی جانب آ جائے تو آج کا پیغام مکمل ہو. اگرچہ اس کا یہ جملہ رہ گیا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو مخالفت کی وجہ دو ہوں گے. ایک صاحبان ایمان کا تکبر کہ امام آ کے کرسی سے ہٹائیں گے، دوسرا صاحبان ایمان کا حسد. یہ دو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی 3 مجلسیں میرے پاس ہیں، زندگی رہی تو یہ موضوع وہاں پورا ہوگا. فضیل ابن عیاض کا واقعہ بہت ہی توبہ کے بعد بہت ہی نیک حوضہ علمیہ قائم کیا. مدرسے میں پڑھنے کے لیے ساری دنیا سے طالب علم آتے. ایک غریب الوطن مسافر آیا، کئی سال رہا، شادی بھی کر لی، بچے بھی ہوئے، عالم. ان کے درس میں عالم بنا. خبر ملی کہ اچانک بیمار پڑا ہے اور مرنے کے قریب ہے. نیک لوگوں کا وجود مرنے والوں کو راحت و آرام پہنچاتا. چنانچہ فضیل اس کی عیادت کو گئے. دیکھا کہ واقعاً اس کی حالت بتا رہی ہے کہ مرنے کے قریب. حکم ہے کہ مرنے والے کے قریب جاؤ تو اس کو کلمہ پڑھواؤ. کلمہ پڑھوائے، کہو لا الہ الا اللہ. کہا میں نہیں پڑھتا. عالم طالب علم آیا، عالم بن گیا، مقدس و پرہیزگار میں نہیں پڑھتا. کہا نہیں بیٹا، کلمہ وقت آخر بڑے کام آئے گا، پڑھو. غصے کے عالم میں مر رہا ہے، بستر پہ بیٹھ گیا، کہا نکل جا میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں مار دوں. صاحب خانہ کہہ رہا نکل جا تو باہر جانا واجب. باہر جا رہے ہیں اور کان میں جملہ آ رہا مجھے نہیں پڑھنا لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید. جیسے ہی گھر کے باہر نکلے گھر والوں کے رونے کی آواز آئی، یعنی اسی جملے پہ اس کی موت ہو گئی. اللہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، مسجد میں بھی بیٹھنے والا تھا، طالب علم اور عالم بھی تھا،
یہ ہوا کیا کہ وقت آخر یعنی بدترین حالت کے کلمے سے بھی محروم رہا. شب جمعہ شاگرد خواب میں نظر آیا اور بڑی بری حالت میں نظر آیا. اگر میں وہ روایت پڑھوں تو آپ کی حالت بھی بری ہو جائے گی تو چھوڑ دیتا ہوں. میں تو اسی شاگرد کی بات کرتا ہوں. بہت بری حالت میں نظر آیا. آگ سے جلا آدمی کیسا ہوتا ہے. روتے ہوئے کہا کہ اے میرے استاد, آپ نے آج ایک خاص عمل کر کے مجھے بلایا ہے. کچھ دعائیں ہوتی ہیں کہ مرنے والوں کو بلایا جا سکتا, اب وہ آئیں کہ نہ آئیں یہ اللہ کی مرضی. اللہ نے کہا جاؤ. کیوں بلایا؟ کہا بیٹا جب سے تو مرا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آخر تیرا اتنا برا انجام کیوں ہوا. کہا میں 3 غلطیاں ایسی کر گئے, صرف 3. پوری زندگی کی عبادت, پوری زندگی کی نماز, پوری زندگی کا تقوی, 3 غلطیاں ان سب کے اوپر چھا گئے. کہ نمبر 1, میں پہلی بات میرے دل میں دوسروں کے بارے میں حسد بہت آتا تھا. اللہ مجھے جتنا بھی دے مجھے نہیں پرواہ, اس کو نہیں ملنا چاہیے. کسی کا بیٹا ترقی کر رہا, کسی کے گھر میں بہو اچھی آ گئی, کسی کا کاروبار اچھا چل رہا, کسی کو جاب اچھا مل گئے, ہمیں بھی مل جائے پھر بھی ہمیں پرواہ, اس کو نہیں ملنا چاہیے. حسد ہر وقت طرف. اور دوسرا یہ ہے کہ میں چغلی کھانے کا بہت عادی تھا. ایک غیبت ہوتی ہے, ایک چغلی. غیبت تو خود عربی کا لفظ ہے, چغلی مانے نمامی, یعنی غیبت کسی کی برائی. چغلی ادھر کی بات ادھر لگانا, ادھر کی بات ادھر لگانا, تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی ہو سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات نہیں, تیسری بات یہ ہے کہ میں ہر عبادت کرتا تھا, ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا, مگر شراب کی ایسی مجھے عادت پڑ گئی کہ چھپ چھپ کے پیتا تھا اور پیتا تھا. جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو اپنی فوج سے جو بیعت لیں گے اس کے اندر یہ جملہ ہوگا کہ وعدہ کرو نہ شراب پیو گے نہ کسی نشے والی چیز کے قریب جاؤ گے. یہ وعدہ لیں گے پھر اپنی فوج میں شامل ہونے دیں گے. یہ نہیں کہ ہم سوٹکیس اٹھا کے پہنچ گئے, مولا ہم آگے جہاد کرنے کے لیے بتائیے اس ہوٹل میں ہمارا کمرہ کہاں بک ہے, پہلے بیعت کرو. اور بیعت یہ ہے کہ شراب اور نشے والی چیز کے قریب نہ جاؤ. اور شراب تو ایسی چیز ہے, سجاد کہتے ہیں جب میں کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام پیتا ہوں مجھے اپنی پھوپھی زینب یاد آتی. جب میں کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید اور وہاں کھڑی ہوئی اپنے خاندان کی مخدرات عصمت اور طہارت یاد آتی. اے ہمارے شیعوں, باقی گناہ اللہ اور تمہارا مسئلہ شراب اور جوا, 2 گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. جب ہمارا گھرانہ یزید کے سامنے قیدی بنا کے لے جایا گیا تھا, وہ شراب بھی پی رہا تھا, وہ جوا بھی کھیل رہا تھا, شطرنج اور جوا. شراب کا جام مسلسل اس کے ہاتھ میں, جوے میں جو ایک وقفہ آتا ہے کہ مہرہ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا, اس وقت جو ہاتھ خالی ہوتا ہے اس میں وہ ایک چھڑی اٹھا لیتا. میرے بابا کا کٹا سر اس کے سامنے تشت میں رکھا ہوا, آپ سن رہے ہیں اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. سجاد دیکھ رہا, زینب دیکھ رہی ہے, سکینہ دیکھ رہی ہے. ذرا سوچئے کیا قیامت گزر رہی ہوگی. اور شراب کے نشے میں ایسا چور ہے کہ اسے وقت ہی نہیں مل رہا قیدیوں کی جانب توجہ دینے کا. زینب اتنی دیر کھڑی رہی, اتنی دیر کھڑی رہی کہ شہزادی کے گھٹنے دکھنے لگے. یہ وہ زینب ہے جو شام غریبہ ساری رات لٹے گھر کا پہرا دیتی رہی. اتنی دیر زینب کو کھڑا کیا گیا. چاروں طرف دیکھا, کوئی غیرت مند مسلمان دربار میں نہیں جو کھڑا ہو کر کہے ہم مرد, جوان مرد کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ بچوں کو یہاں بٹھا دیجئے. کوئی ایسا نہیں ہے. جب اتنی دیر زینب کھڑی رہی اور اپنی مظلومیت دیکھی تو زینب کو کون یاد آیا ہوگا. کٹے سروں پہ نگاہ ڈالی, عباس کا کٹا سر نظر آیا. عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہن کی یہ حالت ہو گئی. اور یزید شراب جوا, مگر
وقت نہ تھا توجہ دینے کا. ایک عجیب منظر نے اس کی توجہ ادھر کرائی. دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے, ایک ہاتھ چہرے پر ہے, ایک ہاتھ گلے پہ ہے, کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی. یا ایسا منظر کہ یزید جیسا شرابی ادھر متوجہ ہو. ارے بچی تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام تو فاطمہ ہے, بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا. اچھا یہ ہے حسین کی سکینہ؟ یزید نے بھی بہت سنا تھا. کہا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے, ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ہائے میرے تو بال بھی ایسے نہیں, ہاتھ سے چہرہ چھپایا. اور گلے پر ایک ہاتھ اس لیے ہے کہ تیری فوج نے ایک رسی میں سارے گلے باندھ دیے ہیں. زینب, کلثوم, رباب, لیلا, فروا, سجاد, سکینہ, ایک رسی میں سب کے گلے. کھڑی ہوتی ہے میرا گلا گھٹتا, بیٹھ جاتی ہو میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹتا. یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. یہ دیکھ رہی ہے باپ کا کٹا سر؟ میں تو اس وقت مانوں جب حسین تیرے پاس آئے. بھئی یہ سننا ہے. بچی نے گلے سے ہاتھ ہٹایا, گلا گھٹتا ہے تو گھٹ جائے. ایک بار جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا دیا. شام غریبہ آخری خیمے سے سکینہ جلتے ہوئے کرتے کے ساتھ نکلی ہے, وہ دامن پھیلا دیا. فریاد کی بابا آج میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے, ارے ذرا میرے پاس آ. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا کٹا سر تش سے بلند ہوا, ہوا میں تیرتا ہوا چلا, سکینہ کی گود میں پہنچا. بچی جھکی, تاریخ الٹ ہو گئی, تاریخ الٹ ہو گئی. بچی جھکی, حسین کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. اس سے پہلے ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتا تھا. آج ننھی سکینہ جھک کے باپ کا بوسہ لیتی ہے. بابا ذرا دیکھ تیرے بعد میرے رخسار پہ کتنے تماچے لگے, میرے کان زخمی ہوئے, مگر تڑپ کے کہا بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے. ارے تیرا گلا کٹا ہوا, ارے تیرے ہونٹ اور دانت زخمی. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. خدا واللہ تجھے ننھی سکینہ کے مصائب, ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان, میرے مظلوم امام سید الساجدین کی اس ابتلا کا واسطہ. جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں, ان کو, ان کے گھروں کو, ان کی اولادوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. سکینہ پر گریہ کرنے والوں کو روزی کی کسی پریشانی میں مبتلا نہ فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسین.